ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى في موضع آخر فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حاضرین، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اور ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، جس کے قبضے میں ساری دنیا کی سلطنت ہے، وہ جسے چاہتا ہے غلام سے بادشاہ بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تخت شاہی کو چھین کر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے تندرست بناتا ہے، جسے چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے۔ اسی طرح ساری کائنات کی قدرت کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آمنہ کے لال، حسنین کے نانا، فاطمہ کے بابا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، پردنشین خواتین، رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پھر سے ایک بار آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا اور آپ سب لوگوں کو یہاں جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم جو باتیں سنیں گے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس دن کے آنے سے ڈرو، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن کے آنے سے ڈرو جس دن تم اللہ رب العالمین کی طرف دوبارہ لوٹائے جاؤ گے۔
ثم توفى كل نفس بما كسبت، پھر ان لوگوں کو ان ساری چیزوں کا بدلہ پورا دیا جائے گا جو وہ اس دنیا کے اندر کیے ہوں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر اس دن کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا. ہمیں یہ آیت یہ تعلیم دیتی ہے، ہمیں یہ آیت یہ سکھلاتی ہے اور بتلاتی ہے کہ ہم رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. رب العالمین اس آیت کے اندر یہ بیان فرما رہا ہے کہ تم آخرت کی فکر کرو، اس دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کی رنگینیوں میں مت کھو جاؤ، اور دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر کے تم اللہ رب العالمین کی آخرت کو مت بھلا دو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تم اللہ رب العالمین کے اس دن کے آنے سے ڈر جاؤ جس دن تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے اور تمہیں اس دن پورا تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. اور رب العالمین کہہ رہا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن کسی بھی شخص پر کسی طرح کا ظلم نہ کیا جائے گا. ہمیں اس آیت سے یہی تعلیم ملتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں اور آخرت کی فکر کریں، آخرت کے لیے اپنا جینا مرنا اور اپنا عمل کریں تاکہ ہم کل قیامت کے روز رسوا نہ ہو سکیں اور ہمیں ہمارے کیے کا پورا اچھا بدلہ مل سکے، ہم کل قیامت کے روز رسوا نہ ہو سکیں. اس لیے آگے کی فکر کرتے جائیں. اسی طرح اللہ رب العالمین دوسری جگہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن کے جمع ہونے سے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اس دن جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے کیا ہوگا لوگوں کا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیا ہوگا لوگوں کا. إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، جب ان کو جمع کیا جائے گا لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس کا آنا یقینی ہے، جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اعمال کا پورا اس دن بدلہ دیا جائے گا. رب العالمین اس آیت کے اندر ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے کہ تم آخرت کی فکر کرو، آخرت سے غفلت نہ برتو، آخرت کی تیاری کرو اور اس دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر کے آخرت کو اور رب العالمین کو مت بھول جانا. کتاب و سنت کو طاق نسیان میں مت سجا لینا، بلکہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو گویا کہ تم اجنبی ہو یا پھر مسافر. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حدیث کے ذریعے سے یہ تعلیم دے رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے اپنی امت کو کہ لوگوں تم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر آخرت کو مت بھول جانا، بلکہ تم اس دنیا کو ایک اجنبی دنیا سمجھو اور مسافر کی طرح اپنی زندگی کو گزارو. جس طرح راہ چلتے ہوئے مسافر اپنی زندگی کہیں بھی گزر بسر کر لیتا ہے، اسی طرح تم اپنی زندگی کو رب العالمین کے فرامین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق گزارو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر کے آخرت کو بھول جاؤ. اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ
وفریق فی السعیر. رب العالمین بیان کرتا ہے، فرماتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر قرآن کو عربی زبان میں اتارا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ تم ان بڑی بستیوں کو اور ان کے آس پاس جو جگہیں ہیں ان کو تم ڈرا سکو اور ڈراؤ، تنبیہ کرو. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور جمع ہونے کے دن یعنی آخرت کے دن سے بھی لوگوں کو ڈراؤ. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، ایک فریق جنت میں ہوگا. وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اور ایک فریق جہنم میں ہوگا. تو ذرا غور کیجئے، ہم کس میں شمار ہونا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو کن لوگوں میں شمار کروانا چاہتے ہیں؟ جہنمیوں میں یا پھر جنتیوں میں؟ تو اس آیت سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرا دیجئے کہ ایک فریق جنت میں ہوگا اور دوسرا فریق جہنم میں ہوگا. تو لوگ کس فریق کی طرف جانا چاہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، سارے لوگ تو یہی چاہیں گے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. لیکن صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے یہ جنت حاصل ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یعنی جنت کو پانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. اور اس کی تیاری کا کیا طرز ہے، کیا طریقہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے بھی طریقے کو بتلا دیا، رسول اللہ نے بھی طریقے کو بتلا دیا کہ تم دنیا میں ایک اجنبی شخص اور مسافر کی طرح زندگی گزارو. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے ہم کل قیامت کے روز آخرت کے دن میدان حشر میں کامیاب میں شمار ہوں گے اور کامیابی حاصل ہوگی. اگر ہم رسول اللہ اور رب العالمین کے فرامین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہمیں کل قیامت کے روز رسوائی کے سوا کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. رب العالمین دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا ترازو بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنی زندگی میں خوش ہوں گے، ان کی زندگی خوشیوں میں رہے گی، گزرے گی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا، خفیف ہوگا، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، یہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا نار حامیہ، ایک دہکتی ہوئی آگ، یعنی وہ جہنم ہے. اس لیے ہم اپنے پلڑے کو مضبوط کریں، اپنے پلڑے کو بھاری کریں، تب جا کر کے ہم کل جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اگر ہمارا پلڑا ہلکا ہوگا، ہمارا پلڑا خفیف ہوگا تو ہم جنتیوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ہمارا داخلہ جہنم میں ہوگا. لوگوں، اللہ رب العالمین کے ان فرامین کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے پہلے ایک تاجر تھا اور اسلام سے پہلے وہ تجارت کیا کرتا تھا. لیکن جب وہ شخص یعنی ابو دردہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد کے سامنے میری دکان ہو اور نہ ہی میری کوئی تجارت ہو اور نہ ہی میری نماز چھوٹتی ہو
اور میں نہ 100 دینار کماؤں جس سے اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ کر سکوں. تو کہا کہ لوگوں نے پوچھا کہ ابو درداء تمہیں کس چیز نے اس طرح خوف دلایا ہے, اس طرح تمہارے دلوں کے اندر خوف پیدا کیا ہے؟ تو کہا کہ شدت الحساب, حساب کی سختی نے ہمیں یہ فکر ہمارے اندر پیدا کیا ہے. یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی تجارت نہ ہو, کوئی دکان نہ ہو, ہماری نماز نہ چھوٹتی ہو, لیکن ہم اللہ رب العالمین کے یہاں کل کامیاب ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کے یہاں کل قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے. یہ فکر ہے آخرت کی, یہ فکر کرنے ہمیں بھی چاہیے, تب جا کر کے ہمیں اس طرح کامیابی مل سکتی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی, پکار لگائی کہ لوگوں جمع ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ کر کے یہ ندا لگاتے ہیں, اور یہ اعلان, یہ ندا خاص بھی تھی اور عام بھی تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پر چڑھتے ہیں اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے قریش کی جماعت, اے بنو عدی, اے بنو فہر, اے فاطمہ کی بیٹی اے محمد کی بیٹی فاطمہ, تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کیونکہ کل قیامت کے روز ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے. اگر تمہارا کوئی کل قیامت کے روز کام آ سکتا ہے تو تمہارے نیک اعمال کام آ سکتے ہیں. اس لیے لوگوں, ان چیزوں سے ہمیں عبرت لینی چاہیے. لیکن جب لوگ اکٹھا ہوئے اور لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے یہ بیان فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے کہا کہ کیا میری بات کو آپ لوگ تسلیم کریں گے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک, کیوں نہیں؟ کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو کبھی زندگی میں جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہی نہیں ہے, تو آج میں آپ کی باتوں پر کیوں نہیں یقین کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, مجھے تم لوگوں کے اندر ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. کہتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے, جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, میں یہی کہنے کے لیے تم لوگوں کو جمع کیا ہوں. تو ابو لہب اس وقت کہتا ہے تبا لک لسائر اليوم الہذا جمعتنا. ابو لہب کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے, تمہارے لیے سارا دین برا ہو, تم ہلاک ہو جاؤ. کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ یہی بات بتلانے کے لیے تم نے لوگوں کو جمع کیا تھا؟ ہمارے وقت کو تم نے برباد کرنے کے لیے جمع کیا تھا؟ تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب یہ بربادی کی بد دعا کرتا ہے, لیکن الٹا وہ بد دعا اسی کے اوپر لگ جاتا ہے. وہ دنیا پرست انسان تھا, لیکن جو لوگ دنیا پرست نہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہوئے اپنی زندگی کو قرآن سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر اپنی زندگی گزارنے لگے. تو اسی طرح ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تعلیم دی تھی اسی تعلیم کے مطابق ہم بھی اپنی زندگی گزاریں اور آخرت کی فکر کریں, نہ کہ دنیا کی فکر میں مگن رہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے
جو شخص اپنا محاسبہ کرے، القیس اذا دان نفسہ، کہ اپنے نفس کا جو شخص محاسبہ کرتا ہے وہ شخص عقل مند کہلائے گا۔ القیس اذا دان نفسہ لما بعد الموت، اور موت کے بعد اس کی فکر کرتا ہو، یعنی موت کے بعد اس کی زندگی اچھی گزرے، یہ سوچ کر کے اپنی زندگی کو، اپنی زندگی میں اپنے کیے کا محاسبہ کرتا ہے کہ ہم زندگی کے کس راہ پر چل رہے ہیں، ہم زندگی کے کس موڑ پر آ کر کے کھڑے ہیں، یہ ساری چیزوں کا لوگ محاسبہ کریں گے تو کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور رب العالمین سورہ حاقہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس شخص کو اس کی کتاب نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اس کی زندگی بھی خوشحال والی اور عیش و آرام والی زندگی ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس جس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یعنی جس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ شخص کہے گا کہ کاش کہ ہمیں یہ نامہ اعمال نہ ملا ہوتا اور ہماری زندگی یوں ہی تمام ہو گئی ہوتی، ہمارا حساب و کتاب نہ کیا ہوتا اور ہم زندہ دوبارہ نہ کیے جاتے تو ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس لیے لوگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنی زندگی کو رسول اللہ اور فرمان الہی کے مطابق گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کوہ صفا میں، اس لیے ہم لوگوں کے لیے بھی یہ تعلیم اور یہ درس ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے اوپر اس درس کو نافذ کریں۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے پھرتے ہیں، ایک گھر سے بچوں کی رونے کی اور بلکنے کی آواز آتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت چولہا جلائے ہوئے، ہانڈی کو چولہے پر چڑھائے ہوئے ہیں اور بچے چولہے کے پاس بیٹھ کر بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عورت تو کتنی ظالم عورت ہے، تمہارے بچے رو رہے ہیں اور تمہیں ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو جواب ملتا ہے کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا، ہمارے بچے کچھ بھی کر رہے ہوں اور ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، اس سے تم کو کیا لینا دینا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے پلٹ کر آتے ہیں اور دوبارہ ان سے خبر گیری کے لیے اپنے غلام کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر کے پتہ کرو کہ اس کا کیا ماجرا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس کے پاس راشن نہیں ہے، بلکہ وہ ہانڈی میں صرف پانی کو گرم کر رہی ہے تاکہ ان کے بچے یہ سمجھ کر سو جائیں کہ اس کے اندر کھانا پک رہا ہو اور اس کو نیند آ جائے، یہ سوچ کر کے کہ کھانا ابھی تیار ہو رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام اسلم کو کہتا ہے کہ چلو میرے پیٹھ پر ایک بورا آندھا، ایک بورا آٹا میرے کاندھے کے اوپر لاد دو۔ لیکن غلام اسلم کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ کے کاندھے پر نہیں لاد سکتا کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں اور میں غلام ہوں، میں لے جاؤں گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے۔ عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ کل قیامت کے روز میدان حشر میں جب آخرت کے دن فیصلہ ہوگا، یوم آخرت کا دن قائم کیا جائے گا، اس دن تم میرے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، اس دن میرا بوجھ تم اٹھانے کے لیے نہیں آؤ گے، میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا، اس لیے تم اس آٹے کو، بوریے کو میرے پیٹھ پر لاد دو، میں امیر المؤمنین ہوں، مجھ سے کل اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے، کہیں میں اس کی پکڑ میں نہ آ جاؤں کہ تمہاری حکومت میں کل ایک عورت کے بچے بلبلا کر اور رو کر کے اپنے روح کو گنوا دیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اپنے پیٹھ پر بوریا کو لاد کر کے لاتے ہیں، آٹا کو گودتے ہیں اور روٹی پکا کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین خود آٹا گود کر روٹی پکاتے ہیں اور ان لوگوں کو سیراب کراتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جب کھا
کھانا کھا کر کے سیراب ہوتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے کہ کل قیامت کے روز میرا ہاتھ ہوگا اور عمر رضی اللہ عنہ کا غریبان ہوگا۔ وہ عورت یہ نہیں جان رہی ہے کہ یہی عمر رضی اللہ عنہ ہیں، یہی امیر المومنین ہیں کہ کل قیامت کے روز جب اکٹھے کیے جائیں گے تو میرا ہاتھ ہوگا اور عمر رضی اللہ عنہ کا غریبان ہوگا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہی عمر رضی اللہ عنہ ہوں، میں ہی امیر المومنین ہوں۔ یہ تھی آخرت کی فکر، یہ تھی دنیا کی لذتوں سے دوری اور رب العالمین کو راضی کرنے کا سبب۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے سماج میں لوگوں کو دیکھیں کہ کون حاجت مند ہیں، کون ضرورت مند ہیں۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل قیامت کے روز ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ اگر ہم آخرت کی فکر کرتے ہیں تو آئیے اور ایک مثال لے لیجئے۔ ایک شخص راشن کی دکان میں راشن خریدنے کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں چیز چاہیے، فلاں فلاں سامان چاہیے، اور وہ اپنا سکہ دکاندار کو دیتا ہے۔ دکاندار اس سکے کو الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا سکہ کھوٹا ہے، اور اس سکے کو پھینک دیتا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو لوگ دریافت کرتے ہیں کہ اے شخص تمہیں کس چیز نے بے ہوشی کی حالت میں ڈال دیا؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ لوگوں، میں اس سکے کی وجہ سے بے ہوشی کی حالت میں طاری نہیں ہوا، مجھے کل قیامت کے روز جمع ہونا ہے، لوگوں کے سامنے اکٹھا کیے جاؤں گا۔ اس کی فکر نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں ڈال دیا۔ یہاں تو میں اس سکہ کو دوبارہ کما کر کے واپس لا سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے روز یوم آخرت میں اگر ہمارا سکہ کھوٹا نکلا، یعنی ہمارا نامہ اعمال میں ہمارے لیے کوئی نیکیاں درج نہیں ہوں گی، بلکہ سارے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوں گے، تو ہم دوسرا اعمال کہاں سے لائیں گے؟ ذرا غور کیجئے۔ اس سکے سے اس بوڑھے نے، اس شخص نے یہ عبرت حاصل کیا اور آخرت کی فکر کی کہ یہاں تو ہم دوبارہ سکہ کو، پیسہ کو کما کر لا سکتے ہیں، لیکن اگر کل قیامت کے روز ہم ٹھکرا دیے جائیں گے تو ہم دوسرا اعمال کہاں سے لائیں گے؟ لوگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی آخرت کی فکر کریں اور دین اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یوم آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس دن ہم رسوائی کا سبب نہ بنے، اس لیے ہمیں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں جہنم سے نجات دے اور جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین میں تین مرتبہ اگر یہ دعا پڑھے گا، یہ وظیفہ استعمال کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اگر یہ دعا کوئی شخص دین میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو جہنم اس سے کہے گا، اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا کہ اللہ رب العالمین یہ شخص مجھ سے دنیا میں پناہ مانگتا تھا، لہٰذا جہنم میں اس شخص کو مت ڈال، اس کو جہنم سے نجات دے دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا بھی سکھلائی اور کہا کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو بھی 3 مرتبہ دن بھر میں پڑھے گا تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اور جنت سفارش کرے گی۔ وہ دعا یہ ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ اگر کوئی شخص ان دعاؤں کو دین میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو جہنم اس کی نجات کے لیے سفارش کرے گا اور جنت بھی لوگوں کے لیے، یعنی جنت میں داخلے کے لیے سفارش کرے گا رب العالمین سے۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو اس دنیا کے اندر ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فکر آخرت کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح اس دنیا سے جو گزر چکے ہیں، اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، تو ان کی قبروں کو نورانیوں سے بھر دے اور عذاب آخرت سے بچا لے مولا کریم۔ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو پریشان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔